بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خوراک اللہ کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا کبھی جو یہ پڑھ لینے سے بھی انسان کی جسمانی و روحانی صحت مضبوط ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اکثر لوگوں کو کچھ مسائل کا سامنا پیش رہتا ہے، جن میں سے جسم کا ٹوٹنا، بے چینی، گھبراہٹ کا رہنا، جوڑوں کے اندر درد کا ہونا، اکثر اوقات میں آدھے سر میں درد کا رہنا، رات کو سوتے ہوئے گھبراہٹ اور بے چینی ہو جانا، بھوک کا نہ لگنا، کھانا سامنے آ جائے تو کھانے سے نفرت سی ہونے لگنا، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے احتیاط کرنا، ان سے بچنا اور تنہائی کی طرف کوشش کرنا، اس قسم کے کچھ مسئلے مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ بات قابل غور ہے اور اس پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی مرض اور ایک روحانی مرض۔ اگر تو جسمانی مرض ہے، اس کے لیے اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی خوراک پہ توجہ دیں، ٹائم پر خوراک لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خوراک، اس کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ جب ہم ان آداب کے ساتھ خوراک کا استعمال کریں گے تو وہ خوراک ہمارے جسم میں جا کر غذا بنے گی اور شفا بنے گی۔ نبی علیہ السلام نے خوراک لینے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے کچھ بھی کھا رہے ہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ کھانا ٹھہر کے کھائیں، آرام سے نوالے کو چبا کر کھائیں۔ اکثر لوگ کھانا جلد بازی میں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر کھانا چبا نہیں پاتے، اور بغیر چبایا ہوا کھانا جب وہ معدے میں جاتا ہے تو پھر یہ مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں۔ لہذا کھانے کو اچھی طرح سے چبا کر کھائیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر اوقات ہر نوالے، ہر لقمے کے اوپر اللہ کی تعریف بیان فرماتے تھے۔ الحمدللہ، آپ بھی اس کا معمول بنائیں کہ جب ہر نوالے کے اوپر، ہر لقمے کے اوپر اللہ کی تعریف ہوگی، الحمدللہ کہا جائے گا، تو وہ خوراک غذا بنے گی اور شفا بنے گی۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا لازمی پڑھیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ بے شمار دعائیں کھانا کھانے کے بعد کے نبی علیہ السلام سے منقول ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل من۔ کوئی سی بھی ایک دعا کھانا کھانے کے بعد کی لازمی پڑھیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگ جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، لیٹ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً لیٹیں نہیں، تھوڑا سا چہل قدمی کریں۔ اکثر یہ ایک اشکال لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے پی لینا یہ زیادہ بہتر ہے، پہلے پینا شفا ہے، بیچ میں پینا وبا ہے، اور آخر میں پینا جو ہے وہ زہر ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی موقوف عمل ہے، موقوف قول ہے، نہ کوئی صحابی کا قول ہے۔ یہ کسی اطباء میں سے کسی کا قول ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام
کھانے کے جہاں پہ آداب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں وہاں پر یہ آداب بھی بیان فرما دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی ثوابدید کے اوپر آپ کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیں۔ اگر آپ کا جسم اس چیز کو محسوس کرتا ہے اور اس کا اثر آپ کے جسم پہ جو ہے وہ زیادہ گہرا نہیں ہوتا تو اپنی ترتیب کے لحاظ سے، اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے جسم، ان کے جلد کے اندر جو ہے وہ کئی مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ پانی کا کم استعمال کرنا ان کی صحت کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ تو یہ جسمانی ساخت ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹھنڈ کے علاقے میں جو ہے رہنا پسند کرتے ہیں، اگر ان کو گرمی کے علاقوں میں ڈالا جائے تو وہ وہاں پہ رہ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح بہت سے افراد گرم علاقے کے اندر رہ سکتے ہیں، اگر ان کو سرد علاقوں میں لے جایا جائے گا تو وہ ان کی جسم، ان کی ساخت قبول نہیں کرے گی۔ تو یہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے ہے۔ اگر آپ کی جسمانی ساخت اس چیز کو قبول کر لیتی ہے تو آپ کھانے سے پہلے پانی پی لیں، کھانے کے بیچ میں پانی پی لیں یا کھانے کے بعد میں پانی پی لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اپنی ثوابدید کے اوپر۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھانے کے آداب بیان فرمائے ہیں ان کا لازمی خیال رکھا جائے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، ہر نوالے پر، ہر لقمے کے اوپر الحمدللہ کہا جائے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی جائے۔ صحابہ کرام ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اکیلے کھانا نہیں پسند فرماتے تھے۔ اکیلے کھانے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب انسان اکیلے کھانا کھاتا ہے تو بہت سے امراض اس کے کھانے کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ صحابی ڈھونڈتے تھے، اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے کہ جا کسی بھوکے کو لے کے آؤ، کسی یتیم کو لے کے آ جاؤ، کسی بھی شخص کو لے کے آؤ، اپنے دسترخوان پہ لازمی بٹھاتے تھے۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بانٹ کر کھانا کھانا یہ بھی کھانے کے آداب میں سے۔ جب مل بانٹ کے ایک دسترخوان لگے گا اور اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، جتنے افراد کھانا کھائیں گے اس کھانے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت برکت نازل ہوتی ہے۔ ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ کھانا اتنا نکالیں جتنا آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہوکا ہوتا ہے، وہ کھانا زیادہ بھر لیتے ہیں اور پھر پلیٹ کے اندر، پیالی کے اندر کھانا کافی تعداد میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کھانا جو بچ گیا ہے وہ کھانا انسان کو جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے بد دعا کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب پلیٹ کو صاف کر دیا جاتا ہے تو وہ پلیٹ، وہ برتن اس کھانا کھانے والے کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ جب وہ صاف کر کے کھانا کھائے گا تو اس کے لیے جب دعا کر رہی ہے، اور جب اگر کھانا صاف نہیں کیا تو پھر بد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ ان آداب کو سامنے رکھا جائے، ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کم از کم 6-4 گھنٹے کے بعد پھر دوسرا کھانا جو ہے وہ تناول کیا جائے۔ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کھانا کھانے کی، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو۔ ابھی کھانا کھایا ہوا تھوڑی دیر نہیں گزری ہے پھر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، تو شیاطین اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کم از کم 4-6 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر 3 ٹائم کا کھانا کھایا جاتا ہے اور اکثر جگہ پہ جناب 12-12 گھنٹوں کا، 12-12 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹی ٹائم الگ ہے، ناشتے کا ٹائم الگ ہے، پھر ناشتے کے بعد بیچ کا ٹائم ہے، پھر جناب دوپہر کا کھانا ہے، پھر شام کو ٹی ٹائم ہے، پھر رات کا کھانا ہے، پھر رات گئے تک جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقصان دہ ہے۔ صحابہ 2 کھانے کھایا کرتے تھے، صبح اور شام کا کھانا۔ ان کا احتیاط کیجیے۔ کھانے کے اوپر جب آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی جسمانی ساخت مضبوط ہوگی، آپ کا جسم ہر قوت مدافعت کے اندر موجود ہوگا، ہر آنے والے مرض سے لڑنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ جسمانی امراض کے حوالے سے خوراک کا بہت اہم رول ہے۔ اس کے بعد آ جائیے روحانی امراض۔ جس طرح جسمانی خوراک کے آداب ہیں اسی طرح روحانی خوراک کے آداب ہیں۔ اگر ہم جسمانی خوراک کا تو اہتمام کر رہے ہیں اور روحانی خوراک کا کوئی اہتمام نہیں ہے تو پھر انسان کی ساخت کمزور رہے گی، اسے پریشانیاں وہی جو بتائی گئی ہیں، بے چینی، گھبراہٹ، خوف، نیند کا غلبہ رہنا، تھکن رہنا، جسم میں جوڑوں میں درد رہنا، بے خوابی سی کیفیت رہنا، پریشان رہنا۔ روحانی خوراک اللہ کی عبادت ہے،
قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا قویو یہ پڑھ لینے سے بھی انسان کی جسمانی و روحانی صحت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کا اہتمام کیجیے آپ۔ اگر آپ ان مسائل کا شکار ہیں تو ایک تو خوراک کا اپنا خیال رکھیں، ان کے آداب کو ملحوظ رکھیں، دوسرا روحانی خوراک کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی ہو، پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا قویو کم از کم 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر تھتکاریں، تھتکار کے پورے جسم پہ اچھی طرح سے پھیر لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی روحانی صحت اور جسمانی صحت مضبوط ہوگی۔ ان مسائل سے انشاءاللہ آپ کچھ دن کے اندر ہی نکلنے لگ جائیں گے۔ یہ ایک آزمودہ فارمولہ ہے اور یہ انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر یہ انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس کا خیال رکھیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اندر کتنی اچھی اور کتنی جلدی چینجنگ اور تبدیلی آنے لگ جائے گی۔ اگر آپ ان فائدوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔